السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 191 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس تشریف لائے ہوں الا صلی اربع فدخل علی الا صلی اربع رکعات او ست رکعات۔ یہ اس کا ترجمہ پہلے اس کے پچھلے کے ساتھ ہو گیا فدخل علی، مگر یہاں سے ترجمہ دیکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھتے۔ مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت تو سنت مؤکدہ ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام فرمانے سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ 2 رکعت اور کبھی 4 رکعت مزید نفل پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ ان خارجة بن حذافة رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہمارے پاس، وقال، اور فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، کہ ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ الوتر، وہ وطر ہے، جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر۔ وہ نماز وطر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے واسطے نماز عشاء کے بعد سے طلوع صبح صادق تک مقرر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وسیع وقت کے ہر حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وطر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق، وطر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق، وطر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اسی قسم کی حدیثوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وطر صرف سنت نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، یعنی اس کا درجہ فرض سے کم اور مؤکدہ سنتوں سے زیادہ ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وطر سے سو جائے، او نسیہ ہو یا بھول جائے، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ پڑھے، اذا ذکر، جب یاد آ جائے، او استیقظ، یا جاگ جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ رات میں اپنی آخری نماز وطر بناؤ، یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ رات کی نمازوں میں تمہاری آخری نماز وطر ہو۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ نہیں اٹھ سکے گا پس اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں وطر پڑھ لے۔ ومن طمع، اور جس کو پوری امید ہو ان یقوم آخرہ، کہ وہ آخری شب میں اٹھ جائے گا، فلیوتر آخر اللیل، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری شب میں ہی وطر پڑھے۔ فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر کسی کو اپنی نیند پر بھروسہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا تہجد کے وقت کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ کر سوئے۔ اور اگر کسی کو پوری امید ہے، یقین ہے کہ وہ اٹھے گا، تو پھر وہ اسی وقت پڑھے، اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی قبیس رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشہ بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر۔ حضرت عبداللہ بن ابی قبیس تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت وطر پڑھتے تھے۔ قالت کان یوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاثین، انہوں نے فرمایا 4 اور 3 اور 6 اور 3 اور 8 اور 3 اور 10 اور 3۔ ولم یکن یوتر بانقص من 7 ولا باکثر من 13، اور 7 رکعت سے کم اور 13 رکعت سے زیادہ وطر نہیں پڑھتے تھے۔ عزیز طلبہ، مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ نے تہجد اور وطر کے مجموعے کو بھی وطر کہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتوں سے پہلے تہجد کبھی صرف 4 رکعت پڑھتے، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی 10 رکعت، لیکن 4 رکعت سے کم اور 10 رکعت سے زیادہ تہجد پڑھنے کا آپ کا معمول نہیں تھا۔ اور تہجد کی ان رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عن عبد العزیز ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأی شیء۔ حضرت عبدالعزیز بن جریج تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ بأی شیء کان یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ قالت، انہوں نے فرمایا کان یقرأ فی الاولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد والمعوذتین، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مطلب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جو یہ آیا ہے نا معوذتین پڑھنے کا ذکر بھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور کبھی اس کے ساتھ معوذتین بھی پڑھ لیتے تھے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے کلمات، کچھ کلمات، اقولہن فی قنوت الوتر،
میں قنوت وطر میں پڑھتا ہوں اللہم اہدنی فی من ہدیتا وعافنی فی من عافیتا، اے اللہ جن بندوں کو تو ہدایت عطا فرمائے مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت عطا فرما، اور جن کو عافیت عطا فرمائے ان کے ساتھ مجھے بھی عافیت عطا فرما، وتولنی فی من تولیتا وبارک لی فیما اعطیتا، ان کے ساتھ مجھے بھی عافیت دے، اور جن کو عافیت عطا فرمائے ان کے ساتھ مجھے بھی عافیت دے، اور میرا متولی اور کارساز بن جا ان بندوں کے ساتھ جن کا تو کارساز بنے، وبارک لی فیما اعطیتا، اور مجھے برکت دے ان چیزوں میں جو تو مجھے عطا فرمائے، واقعی شر ما قضیتا، اور اپنے فیصلوں کے برے اثرات سے میری حفاظت فرما، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، تو ہی سارے فیصلے کرتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، انہ لا یضل من والیت، بلا شبہ جس سے تیری دوستی ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا، تبارکت ربنا وتعالیت، تو برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ بعض روایات میں اس طرح آیا ہے، مختلف الفاظ بھی بعض روایتوں میں آئے ہیں، تو باقی جو حنفیہ میں قنوت رائج ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کو امام ابن ابی شیبہ اور امام طحاوی رحمہم اللہ وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔